peace, the Abraham Accords, how did that begin? Together, these agreements will serve as the foundation for a comprehensive peace across the entire region. The peace we make today will endure. ابراہم اکارڈز کے بارے میں ایک ٹرم یوز ہوئی اور ڈپلومیٹک ریلیشنز یعنی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے آسان لفظوں میں نا. اب تو اسی کا دور چیٹ جی پی ٹی کا چل رہا ہے. میں نے کہا چیٹ جی پی ٹی سے ذرا پوچھے چیٹ جی پی ٹی اس بارے میں جو ہے وہ کیا کہتا ہے. اکثر بڑی بائسڈ اوپینین دیتا ہے ویسے چیٹ جی پی ٹی کہ وہ لوگ جو تم سے قتال کرتے ہیں, جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں, تم ان سے جہاد کرو, اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا. تو ایسے لوگوں سے تو لڑنے کا حکم ہے, جہاد کا حکم ہے. اچھا, خیبر والی جنگ کا یہ میں دیکھتا ہوں ذرا یہودیاں ان کو بہت زور سے اس کی تکلیف ہے بالکل. اور میں اگر آپ دیکھیں بھی تو کافی پوسٹرز یہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ خیبر از یور لاسٹ چانس, تو اس طرح کی پوسٹرز بھی یہ لوگ آج تک نمایاں کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں, جو ایمان والوں کے جو سب سے بڑھ کر دشمن ہیں, عداوت میں جو سب سے زیادہ ہیں ایمان والوں کے, وہ یہودی ہیں. 2011 کا غالباً نیتن یاہو کا بیان چلتا ہے. mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. کہتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا یہ جو ایران اور پاکستان ہے ان کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. السلام علیکم, کیسے ہیں احمد بھائی؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ. کیسے ہیں, خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. خبریں وبریں دیکھ رہے ہیں آج کل؟ جی بالکل, خبریں تو مسلسل دیکھنی پڑ رہی ہے کہ حالات بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک سنگین ہے. اچھا, اس سنگین حالت میں ابھی کچھ دنوں پہلے ٹرمپ نے سعودی عربیہ کا ایک دورہ کیا جی, اور بہت چرچے ہوئے اور بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ بہت بڑے پیمانے پہ اس کا ذکر بھی ہوا, اور سعودیہ نے بڑے خاصی انویسٹمنٹ لی ہے ٹرمپ صاحب نے. جی جہاز واز بھی دے دیا, میں نے سنا ہیلی کاپٹر دے دیا قطر نے, جہاز دیا. تو اس دورے کے اندر ہوا یہ کہ وہ ابراہم اکارڈز کے بارے میں ایک ٹرم یوز ہوئی اور بولا گیا کہ سعودی عربیہ اس میں داخل ہو یا اس کا پارٹ بن جائے. تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ بھائی کہ احمد بھائی سے جب گفتگو ہوگی اس متعلق ہم پوچھیں گے ضرور یہ ابراہم اکارڈز ہے کیا. ویسے تو میں نے ریسرچ کی, لیکن میں چاہتا ہوں ویورز کے لیے آپ بتائیں کہ ابراہم اکارڈز ہے کیا اصل میں. آسان لفظوں میں اگر بات کریں, ابراہم اکارڈز کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں, اسپیشلی جو عرب کنٹریز ہیں, وہ یہود یعنی اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اس کا جو ون ورڈ ایجنڈا ہے نا وہ یہ ہے ایکسیپٹینس آف اسرائیل, اسرائیل کی ریکگنیشن. میں نے لیپ ٹاپ اسی لیے سامنے رکھا تھا کہ ابراہم اکارڈز کی جو وہ ہیں شقیں ہیں اس کو میں بیان کر دوں, ڈیٹیل میں نہیں, تھوڑا. جیسے انہوں نے مقصد ہی بیان کیا ابراہم اکارڈ کا کہ پیس ان دا مڈل ایسٹ, یعنی ہم اس کے ذریعے مڈل ایسٹ میں پیس لانا چاہتے ہیں. اب وہ مڈل ایسٹ میں پیس کیسے آئے گا کہ جب عرب کنٹریز, مسلم کنٹریز اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے, اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے. اور اس کے مقاصد میں اور کیا چیز ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سائنس, آرٹ, میڈیسن, کامرس, ان سب کی ترقی مقصود ہے. ظاہر پیس ہوگا تو ان سب کی جو ہے وہ خطے میں ترقی ہوگی, اور پیس سیکیورٹی یعنی حفاظت ہوگی خطے کے لوگوں کی, اور پراسپیرٹی ان دا مڈل ایسٹ یعنی مڈل ایسٹ میں اور زیادہ جو ہے وہ ترقی ہوگی. تو یہ ابراہم اکارڈ کی بات ہے, اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشنگ ڈپلومیٹک ریلیشنز بٹوین اسرائیل اینڈ اٹس نیبرز ان دا ریجن انڈر دا پرنسپلز آف ابراہم اکارڈ. ٹھیک ہے نا, کہ کیا کرنا ہے, ڈپلومیٹک ریلیشنز یعنی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے آسان لفظوں میں نا. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا اگست 2022 میں, جو 2020 میں, ٹھیک ہے 2020 میں. اس کے بعد بحرین نے ایکسیپٹ کیا سپٹمبر میں, پھر اسی طرح دسمبر میں موروکو نے, اور پھر سوڈان نے ایکسیپٹ کیا. ابھی تک ان 4 ممالک نے ایکسیپٹ کر لیا, یعنی 2020 میں ہی 2020 میں ہی ان چاروں ملکوں نے ابراہم اکارڈ کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ابراہم اکارڈ جس کی یہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا اور جو ہے وہ خطے میں امن, پیس وغیرہ یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں, تو اس پر ہماری کیا رائے ہے, یعنی مسلم کنٹریز کی, امت مسلمہ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے. دیکھیں ہماری جو رائے ہے وہ تو رائے ہے. میں نے اپنی جب ظاہر ساری اس کو غور سے میں نے دیکھا, اس کی شکوں کو دیکھا, اور اپنی ایک ساری ریسرچ جو بندہ کرتا ہے وہ میں نے کی, اور پھر میں گیا چیٹ جی پی ٹی کے پاس. اچھا, دور ظاہر اب تو اسی کا دور, چیٹ جی پی ٹی کا چل رہا ہے. تو میں نے کہا چیٹ جی پی ٹی سے ذرا پوچھے چیٹ جی پی ٹی اس بارے میں جو ہے وہ کیا کہتا ہے. اکثر بڑی بائسڈ اوپینین دیتا ہے ویسے چیٹ جی پی ٹی, لیکن اس بار چیٹ جی پی ٹی نے مجھے حیران کیا. اچھا,
چیٹ جی پی ٹی کے میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں اور وہی سمجھے ہماری اوپینین ہے. چیٹ جی پی ٹی کہتا ہے کہ جی بھائی یہ جو ابراہم ایکارڈ ہے بظاہر تو یہ پیس کی بات کرتا ہے اور انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتا ہے, لیکن کہتا ہے اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں, متحدہ عرب امارات ہو گئے, بحرین, موروکو وغیرہ, ان سب نے اسرائیل کو تسلیم تو کر لیا اور تسلیم کرنے کی بنیاد کر دی کہ خطے میں مڈل ایسٹ میں امن ہو, لیکن کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود فلسطینی عوام کی زمین پر جاری قبضہ, مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی جاری ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی کا ایک جو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خطے میں امن کہاں ہوا ہے, اسرائیل تو جو ہے وہ کر ہی رہے ہیں مسلسل. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس ایگریمنٹ کو, اس ایکارڈ کو جو فلسطینی ہیں اور اسپیشلی جو ماہرین ہیں امت مسلمہ کے جو بڑے نام ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, انہوں نے تو باقاعدہ اس ابراہیم ایکارڈ کو فلسطینی کاز سے غداری کا ہے. عرب ممالک کی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو غداری ہوئی ہے سیدھی سیدھی, اور چیٹ جی پی ٹی نے بھی یہی بات کی ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ مڈل ایسٹ میں امن لانا چاہتے ہیں, آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کروانا چاہتے ہیں, لیکن اس ابراہم ایکارڈ میں فلسطینیوں کی آزاد ریاست اور اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بیت المقدس کے بارے میں یا جو ہے وہ یروشلم کو دارالحکومت کے بنانے کے بارے میں اور غزہ میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے تو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو روکیں گے یا ہم فلسطینیوں کو ان کے حقوق دیں گے. ان پہ تو مسلسل جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ جاری ہیں, ان پہ ظلم و ستم جاری ہے. تو ہمارا بھی بالکل یہی اسٹانس ہے کہ بھائی یہ ابراہم ایکارڈ کیسا پیس والا ایکارڈ ہے کہ جس آپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہم ایکارڈ نام تو یہ لیا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اور خطے کے اندر امن ہوگا, لیکن امن کا تو دور دور تک کے نام و نشان بھی نہیں ہے. جی جی جی. اچھا اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. اب جیسے عرب کنٹریز نے اس کو ایکسیپٹ کیا نا, موروکو نے, سوڈان نے, بحرین نے اور یو اے ای نے, ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے جو ہے نا وہ ظاہر ماہرین کو ہم بھی سنتے ہیں, ہم کوئی بہت زیادہ انٹرنیشنل ریلیشنس کے ایکسپرٹ تو نہیں ہے, تو ایک بات میں نے سنی تو مجھے پتہ چلا کہ جو بحرین ہے نا, بحرین اس کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں, اس کی اپنی کوئی اتھارٹی نہیں ہے, وہ سعودیہ کے حکم پہ چلتا ہے. اور سعودیہ کو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا, وہ سمجھے کہ بحرین کے ذریعے, ہاں وہ پائلٹ اس کا جو ہے نا وہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے نا وہ بحرین میں ہوتا ہے. صحیح. تو بحرین سے اس نے ایکسیپٹ کروا لیا, تو اگلا اسٹیپ سعودیہ ہی تھا, سمجھ رہے ہیں اب بات. لیکن ہوا کیا, یہ جو 2023 7 اکتوبر کو جو حماس نے اسٹرائک کی ہے, حملہ کیا, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی. اچھا, کیونکہ حماس یعنی سب فلسطینی تو دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ سب تو جو ہے وہ سب بک رہے ہیں, یہ سب تو ہمارے جو ہے ہمیں بیچنے پہ تلے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لو, ہم اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے اپنا فیصلہ اس حملے سے بتا دیا اور سنا دیا. تو یہ جو ہے نا وجہ تھی اس کے پیچھے. اچھا اب ایک اور بات, آپ دیکھیں ابراہم ایکارڈ, جیسے میں نے کہا کہ سعودیہ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا شاید اگر وہ والا معاملہ نہیں ہوتا, اور سعودیہ اگر ایکسیپٹ کر لیتا تو پاکستان پہ بڑا پریشر آ جانا. میں یہ پوچھنے والا ہوں, اب جیسے سعودیہ نے اب تو ایکسیپٹ کر لیا, نہیں کیا ابھی نہیں, سعودیہ نے ایکسیپٹ کیا ہے. ممکنہ چانس یہی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لے. اب چانسز کم سے کم ہو رہے ہیں. پہلے وہ غزہ والا معاملہ ہو گیا اور اب اس نے ایران کی جنگ چھیڑ دی. اچھا, تو اب چانسز, اب سعودیہ نے تو ایران کے مطلب سعودیہ اور ایران کا تو کیسا کلیش تھا, لیکن بڑی جو ہے نا وہ ایک اچھی چیز ہوئی کہ سعودیہ نے باقاعدہ ایران کے حق میں بیان دیا بھئی یہ ایران پہ حملہ بالکل بھی جو ہے نا وہ جسٹیفائی نہیں ہے, کسی صورت جسٹیفائی نہیں ہے. سعودیہ کا بیان بڑا مضبوط آیا. تو اب تو بڑے چانسز اس کے اور بھی کم ہو گئے کہ وہ ابراہم ایکارڈ کی طرف فی الحال تو کوئی چانس, اگرچہ ٹرمپ نے کہہ دیا, لیکن اب یہ معاملہ دوبارہ سرگرم ہو گیا ہے. تو اب جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ مسئلہ. اچھا یہ بات بھی آپ ایک سمجھیں کہ یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ جو نیتن یاہو یہ جو اتنے مظالم ڈھا رہے ہیں, غزہ پہ اس نے جنگ کھول کے رکھی ہوئی 2 سالوں سے, رکی نہیں رہا کہ سیز فائر ہو گیا تھا, اس کے بعد اس نے وائلیشن کی اور پھر اس نے ایران کا محاذ کھول دیا. اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ نیتن یاہو کا اپنا جو اقتدار ہے نا وہ خطرے میں. اچھا, اسی لیے وہ جنگی محاذ کھول رہا ہے, کیونکہ جنگ ہوگی تو کیا ہوگا, قوم اس کے ساتھ, قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, ورنہ قوم غدار کہلائے گی. جو اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا بولے گا دیکھو بھئی یہ تو ملک کے ہی غدار ہیں. یہی ہوتا ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے تو عوام ساتھ دیتے ہی ہے. بالکل بالکل. اچھا یہ تو ایک بات. اچھا اب عرب ممالک جو ہے نا ان پہ حیرت ہے. ان پہ حیرت کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے ابراہم ایکارڈ تو سائن کر دیا. ابراہم ایکارڈ سائن کرنے کا مقصد ہے ایکسیپٹ کرنا ہے, اسرائیل کو ریکگنائز کرنا. انڈائریکٹلی نہیں ڈائریکٹلی. اچھا ڈائریکٹ بھائی ڈپلومیٹک ریلیشن ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تو صحیح, ڈپلومیٹک ریلیشنز کو قائم کرنا ہے ابراہم ایکارڈ کا مقصد. تو ڈائریکٹلی انہوں نے
اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا اور آپ جانتے ہیں یو اے ای میں اور اسرائیل میں درمیان ٹریڈ جاری ہے, جہاز اتر رہے ہیں دونوں کے ایک دوسروں کے ممالک میں اور سب کچھ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. لیکن حیرت عرب پہ کیوں؟ عرب پہ حیرت اس لیے کیونکہ عرب نے اپنا 80 سالہ جو اسٹانس تھا اس سے عرب دور ہو گئے. ٹھیک ہے نا, جو عرب نے 1945 میں جو ایک عرب لیگ بنی تھی, اس کا ایک عرب پیس انیشیٹو لانچ ہوا تھا 2002 میں. اچھا, اس میں عرب نے باقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ بھائی ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تاکہ خطے میں امن ہو جائے, لیکن ہماری 3 شرطیں, 2 یا 3 شرطیں. پہلی یہ شرط ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ویسٹ بینک خالی کریں, غزہ اسٹرپ آپ خالی کریں, اسی طرح جو یروشلم ہے اس کو آپ فلسطین کا دارالحکومت جو ہے وہ آپ قرار دیں. ٹھیک ہے, یہ 2-3 شرطیں تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ایک اور جو شرط رکھی تھی, ہاں ایک تو یہ تھا کہ ان سب چیزوں کو آپ خالی کریں, ان سب جگہوں کو آپ خالی کریں. اس کے ساتھ انہوں نے جو ایک اور شرط رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ آپ فلسطینی ریاست کو ایکسیپٹ کریں. اچھا, کیونکہ اسرائیل نہیں مانتا فلسطین کو. ہاں, ہمارے لوگ کہتے ہیں نا اسرائیل کو مانو, بھائی اس کو تو پوچھ لو کہ وہ فلسطین کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. تو بیسکلی انہوں نے بات کی تھی عرب لیگ میں کوئی 22 ممالک ہیں, سارے عرب کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے, سارے عرب کنٹریز ہیں. مصر لے لیں اور اسی طرح جارڈن لے لیں, ٹھیک ہے, اور موروکو لے لیں, سوڈان لے لیں, بہت سارے کنٹریز ہیں. مصر بھی ہے, یمن بھی ہے. تو انہوں نے بات کی تھی کہ آپ جو ہے وہ یہ کام کر لیں. یعنی انہوں نے بیسکلی 2 اسٹیٹ سولوشن کی حمایت کی تھی کہ جوش اپنا علیحدہ کنٹری بنا لیں اور آپ اپنا علیحدہ کنٹری بنا لو. حالانکہ جسٹیفائی نہیں ہے 2 اسٹیٹ سولوشن. ٹھیک ہے, اس میں ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سعودیہ نے یعنی عرب لیگ نے, جس کی سربراہی ظاہر سعودیہ کر رہا تھا, اس نے یہ اپنا اسٹانس رکھا کہ بھائی آپ لوگ 1967 کی جو باؤنڈری تھی نا, آپ اس پر آ جائیں, بولان ہائٹس چھوڑ دیں اور یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں, ہم بھی آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے. آپ فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست آپ تسلیم کر لیں, ہم بھی آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے. 2002 میں عرب لیگ نے بات کی, اسرائیل نے جواب نہیں دیا, اسرائیل نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ اندازہ کریں, لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں اسرائیل پہ حماس نے کیوں اٹیک کر دیا, اسرائیل پہ ہم جو ہے ہم نے پہل کی اٹیک کرنے میں, اسرائیل جو ہے نا ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے اسرائیل کو. اسرائیل فلسطین کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. 2002 کی بات بتا رہا ہوں. اچھا, ایسا نہیں کہ 2002 میں بات ہوئی اور آئی گئی, بلکہ اس کے بعد کئی مرتبہ جب یہ کانفرنس ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے اپنا یہ جو بیان ہے, یہ جو ڈیل ہے 2 اسٹیٹ سولوشن والی, اس کو ریوائز کیا ہے سعودیہ نے, اور باقاعدہ 2007 میں ریاض میں سمٹ ہوا, اس میں بات بیان کی. اس وقت بیروت میں ہوا تھا 2002 میں, پھر ریاض میں ہوا 2007 میں, 2017 میں ہوا جارڈن میں, 2023 میں جدہ میں ہوا. اندازہ کریں, اس میں بھی انہوں نے یہ بات رکھی کہ بھائی آپ فلسطین کو آزاد خود مختار ریاست مان لیں, وی آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ یو. لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے نہیں مانا. اب اندازہ کریں. اور پھر دوسری طرف سے ابراہم ایکارڈ شروع ہو گئے, اور ابراہم ایکارڈ 2020 میں شروع ہونے کے باوجود اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا. آپ دیکھ لیں مسجد اقصیٰ پر برابر ظلم و ستم جاری رہا, اور مطلب چلتا ہی رہتا ہے نا وہاں. تو اچھا, اب بات یہ ہے کہ چلیں, اگرچہ انہوں نے بات کی, ہم اس کو درست نہیں سمجھتے, اس جو ہے نا کیا بولتے ہیں پوزیشن کو بھی, 2 اسٹیٹ سولوشن کو بھی ہم درست نہیں سمجھتے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان وہ اس کو اسٹیٹ سمجھتا ہی نہیں, سمجھتا ہی نہیں. ہم تو بالکل نہیں سمجھتے نا. ہاں, تو ہم تو 2 اسٹیٹ سولوشن کے بھی, یعنی آئیڈیل پوزیشن تو یہی ہے کہ بھائی 2 اسٹیٹ سولوشن بھائی ہے ہی فلسطین کا نا, آپ تو آگے قبضہ مافیا ہوا. لیکن ہوا یہ تھا کہ بس ظاہر انہوں نے کہا بھائی کچھ تو چلو سکون کا سانس ملے, کچھ تو چیزیں چلیں. لیکن خیر ہماری پوزیشن یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی فلسطینیوں کو ان کا پورا حق ملے. 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں. ہاں, ہم الزامی طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی امریکہ یا UN, آپ جس 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہو, آپ تو اس کو نافذ العمل بناؤ. صحیح, چلو ہم تو نہیں مان رہے نا اسرائیل کو, آپ تو فلسطین اور اسرائیل 2 اسٹیٹ مانتے ہو نا, لیکن آپ بھی اس کو جو ہے وہ عمل میں نہیں لے آ پا رہے. ہم الزامی طور پہ کہتے ہیں بھائی آپ کا اپنا جو بنایا ہوا سولوشن ہے 2 اسٹیٹ سولوشن, آپ اس پہ ہی تو عمل کر لو. ہم تو 1 اسٹیٹ سولوشن کے قائل, ہم تو 1 اسٹیٹ کے قائل ہیں کہ بھائی فلسطین کی سرزمین ہے, فلسطینی آباد ہوں گے, فلسطین کی ہی ریاست ہے, کسی اور کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں اتنی جو ہے نا وہ ورسٹ سچویشن, اور پھر اس میں ابراہم ایکارڈ کا آ جانا, پھر ابراہم ایکارڈ کے بعد بھی جو ہے وہ کوئی سلسلہ نہ بننا. ہاں, مطلب آپ 2000 مطلب ابھی آپ پچھلے مہینے کہہ رہے ہو کہ ابراہم ایکارڈ کو تسلیم کرو, اور پھر اگلے مہینے جو ہے نا ایران کی جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں, پیچھے آپ فائرنگ بھی کر رہے ہو اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ کیے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ اب اچھا لوگ کہتے ہیں نا بھائی پہل حماس نے کی تھی, جو 2023 میں پہل حماس نے کی تھی. اب مجھے بتا دیں پہل کس نے کی؟ ایران والے کیس میں پہل کس نے کی؟ صحیح بات ہے, مذاکرات جاری تھے,
مذاکرات چل رہے تھے، اسرائیل نے تو اس کا بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں کیا، فوراً اس نے جو ہے وہ اسٹرائکس جو ہے وہ کھول دی۔ اچھا تو احمد بھائی اب ابراہیم اکارڈز والا معاملہ ہو یا جو بھی مطلب جس طرح کے حالات ابھی چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈز کا بول کے یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی خطے میں امن ہو جائے گا، جو کہ کبھی نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نہ فیوچر میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی تو مشکل ہے، ماضی قریب مستقبل قریب میں بھی۔ تو اب جب ایسی سچویشن ہو، ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایز اے مسلم ہم جو ہے وہ ہم ہر سچویشن میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں اسی سے حل تلاش کریں، ہاں حضور کی سیرت کو ہم دیکھیں، اور ظاہر سی بات ہے ہمارا جو ٹاپک ہے اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ سیرت کو دیکھیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ سیرت اس پورے پہلو کو دیکھ کر اور اس سارے معاملات کو دیکھ کر سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ سیرت سے ہمیں یہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہاں دیکھیں، اس وقت جو اسرائیل کی پوزیشن ہے نا، اور جو اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشن بلڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس وقت اسرائیل کی پوزیشن جو ہے وہ حربی کافر کی پوزیشن ہے۔ حربی کافر کون ہوتا ہے؟ کہ جس سے آپ کی جنگ چل رہی ہے مسلمانوں کی، ان سے آپ کا کوئی پیس والا کوئی ایگریمنٹ نہ ہوا وہ، اور اگر ہوا بھی ہے تو وہ تو وائلیٹ ہو رہا ہے سیدھا سیدھا، اسرائیل اس کو وائلیٹ۔ تو اسرائیل کی پوزیشن اس وقت حربی کافر کی ہے۔ تو حربی کافر سے تو اس طرح کی ریلیشن شپ بلڈ کرنا شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح ارشاد فرماتا ہے سورہ ممتحنہ میں کہ وہ لوگ جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، تم ان سے جہاد کرو، اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں سے تو لڑنے کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، اور ہم ان سے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ پیس ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ابراہیم اکارڈ اس سچویشن میں کرنا شرعی طور پہ بنتا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ قرآن کی جو ہے نا وہ ہمیں اس حوالے سے واضح ہدایات ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا دور دیکھیں نا، اب یہ تو قرآن کی آیت تھی، قرآن کی آیت واضح ظاہر ہے کہ اس نے تو ہمیں بتا دیا۔ حضور علیہ السلام ظاہر قرآن ظاہر کی جو عملی تفسیر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے یہود سے ریلیشن بلڈ کیا، میثاق مدینہ ہوا، ریلیشن بلڈ ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہود نے وعدے کی پاسداری نہیں کی، پورے قبیلے کو اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام نے مدینے سے باہر کر دیا۔ پھر یہود نے وعدہ توڑا، ان سے جنگ کی، پھر یہود نے جب وعدہ توڑا تو پورے قبیلے کو نبی کریم علیہ السلام نے تہہ تیگ کر دیا، اور پھر ان کی طرف سے مسلسل جو وہ حرکتیں جب ہوتی رہیں، جیسے آج اسرائیل کر رہا ہے ابھی دور بیٹھ کے، تو اس وقت بھی یہودی خیبر میں جب تینوں قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جب تینوں مدینے سے باہر کر دیا نبی کریم علیہ السلام نے کہ امن کو خراب کر رہے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، پھر دیکھا کہ خیبر کے یہود جو ہے نا پیچھے سے قریش کے ساتھ مل کے خندق میں یہی ہوا تھا، تو پھر نبی کریم علیہ السلام خیبر کی طرف بڑھے، خیبر کو آپ نے جو ہے وہ فتح فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے، قرآن بار بار ہمیں درس دے رہا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اچھا خیبر والی جنگ کا یہ میں دیکھتا ہوں ذرا یہودی ہیں ان کو بہت زور سے اس کی تکلیف ہے، بالکل، اور میں اگر آپ دیکھیں بھی تو کافی پوسٹرز یہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ خیبر از یور لاسٹ چانس، تو اس طرح کے پوسٹرز بھی یہ لوگ آج تک کے نمایاں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو چوٹ مدینے سے ان کو باہر کر دیا، بالکل ہی نکال دیا تھا، تو یہ بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن نے ہمیں کئی سال پہلے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، جو ایمان والوں کے جو سب سے بڑھ کر دشمن ہیں، عداوت میں جو سب سے زیادہ ہیں ایمان والوں کے، وہ یہودی ہیں۔ کتنے سال پہلے قرآن نے ہمیں بتا دیا سورہ مائدہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مائدہ میں بتایا یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جی ہمیں معاشی تنگی ہو جائے گی، ہمیں دنیا کے مسائل کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ باقاعدہ قرآن نے اس کو ایڈریس کیا ہے، او تصیبنا دائرہ، کہ ہم جو ہے وہ دنیاوی حوالے سے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے اگر ہم یہود و نصارہ کو دوست نہ بنائیں گے۔ یہ تو قرآن مجھے کہہ رہے مڈل ہیں، ایسٹ والی حالت لگ رہی ہے، کیونکہ ہاں اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ تو اسی اس پہ قبول کر چکا ہے۔ ہاں، تو قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ اس کی فکر نہ کرو، بلکہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ اور یہی ہوا تھا بیسکلی، یہ جو آیت تھی یہ نازل ہوئی تھی عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی مذمت میں۔ اچھا، اس نے کیا کیا تھا، ایک جنگ کے موقع پر، یہودیوں سے ایک جنگ کے موقع پر اس نے کہا بھائی میں تو یہود کے ساتھ ہوں، ہمارے ان سے ریلیشن ہے، تعلقات ہیں، معاشرتی فوائد وابستہ ہیں۔ ایک اور صحابی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ سے دوستی کے بعد سب سے دوستی ختم، آپ کی جنگ ہے تو ہماری بھی جنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کی تعریف بیان کی، عبداللہ بن ابی کی مذمت بیان کی۔ سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے، قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے،
اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے آگے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے آگے جو ہے وہ ہم بالکل بے بس ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال اسرائیل پر ایران کے حملے خوش آئین ہیں. جو اس نے حملے کیے دل کو ایک ٹھنڈک ملی. جتنی تباہی جتنی بربادی وہ پہنچا چکا غزہ کو، اس نے کیا بنا دیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تل ابیب بھی جو ہے وہ بالکل اسی اچھی خاصی جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوا ہے الحمدللہ. اور شاید پہلی بار اسرائیل کو ایسی مار پڑی ہے، وہ بھی یاد رکھے گا اس میں. لیکن ایک چیز دیکھنے والی ہے، اب جیسے کہ ہم یہی بات کر رہے تھے ابھی ریکارڈنگز پہلے بھی، کہ کل مثال کے طور پہ آج اگر ایران کے ساتھ اسرائیل جو ہے نبرد آزمائے یا ایران سے وہ ٹکر لی ہوئی اور ایران پر حملے کر رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ کل وہ پاکستان پہ بھی حملہ کر بیٹھے. کیونکہ پاکستان اور خواہش ان کی ارادہ تو یہی ہے، کیونکہ پاکستان اور ایران ہی ہے جو ابراہیم اکارڈز میں شامل نہیں ہے. 2011 کا غالباً نیتن یاہو کا بیان چلتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا یہ جو ایران اور پاکستان ہے ان کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بالکل ہی جو ہے نا کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ان کے پاس نیوکلیر بھی ہے. وہ یہ کہتا ہے ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے. ہنود بھی آئے تھے نا، انہوں نے بھی منہ کی کھائی، یہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی منہ کی کھائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم غزہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم حکومتی سطح پہ غزہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ان کے لیے آگے بڑھ کر فلسطینیوں کے لیے ہمیں کچھ سوچنا چاہیے. ہمارے آرمی چیف صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم غزہ کو نہیں بھولے، ہم کشمیر کے مسلمانوں کو بھی نہیں بھولے. تو امید ہے کہ ہم یقیناً نہیں بھولے ہوں گے اور ہم کچھ نہ کچھ یقیناً کر رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ بڑا بھی کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ بڑا کر سکیں. اور اس وقت ظاہر جو پوزیشن ہے امت کی، اس وقت ہمیں اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے نا وہ مسلکی آگ جو ہے نا وہ لگانے بجھانے میں مصروف عمل ہیں. لیکن فی الحال ان سارے اختلافات کو ہمیں تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے اس وقت ہمیں اسلامی ممالک کا اتحاد اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ایران کو بھی اپنی سابقہ جو انہوں نے چیزیں کی ہیں، حرکتیں کی، اس میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. وہ انڈیا کو ہماری زمین، اپنی زمین فراہم کرتا رہے کہ وہ اپنی ایران کی زمین سے ہمارے یہاں فساد مچائیں، پراکسیز کو مضبوط کرتا رہے. تو ایران کو چاہیے کہ اب اس پہ وہ تھوڑا دھیان دے. ٹھیک ہے. ہماری بات تو خیر وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی، لیکن ایک لوگوں کے لیے بیان کرنے کے لیے. لیکن بہرحال اس وقت ایران کا جو طریقہ ہے، جو عمل ہے، وہ لائق تحسین ہے اور ہم تو اس پہ خوش ہو رہے ہیں. اور روزانہ اسٹرائکس ہو رہی ہیں اور روزانہ ہمارا دل جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے. ایک چیز ایک میرے ذہن میں سوال آ رہی تھی، وہی بات ہے کہ سوال تو مطلب ذہن میں چیزیں آتے رہتی ہیں. اچھا، جس طریقے سے یہ آپ کا ٹرمپ صاحب جو ہیں، ان کے داماد جو ہیں ایک شدید اور ایکسٹریمسٹ زائنسٹ ہیں، اور ان کی طرف سے یہ ابراہیم اکارڈز کا جو ہے وہ ٹرمپس آئی ہیں اور انہوں نے یہ چیز پیش کی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں سے نبرد آزمائی یا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا معاملہ یا مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا معاملہ ہو، تو سارے یہود و نصارہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہوئے ہیں اور ابھی بھی یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ اسرائیل تو صرف فرنٹ پہ پشت پناہی، تو آپ کا جو یہ امریکہ ہے جو ایک اس وقت پاور ہے، ایک بڑی اکانومی ہے، وہی کر رہا ہے اس کی پشت پناہی، ورنہ اس طرح سے اسرائیل کیا کر لے گا. تو لیکن اس کے مد مقابل اس کے اگر ڈفرینس ہم دوسری طرف دیکھیں تو مسلمان ممالک آج تک ایک اپنا بلاک کریٹ نہ کر سکے، مسلمانوں میں آج تک کے اتحاد نہیں ہو سکا. بالکل ایسا ہی ہے. الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ملت واحدہ ہے. لیکن ہمارے درمیان جو نا وہ انتشار، افتراق کی وبا پھوٹی بھی ہے. ہم اکانومیکلی کمزور ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے ہمارے ملکوں میں، اور ظاہر ہے وہ ہونے نہیں دیا جا رہا. یہ سب ہونے نہیں دیا جا رہا. بڑی پاورز جو ہے نا وہ ہمیں کھلونا بنائی ہوئی ہیں. انہوں نے اب ایک گیند بنایا ہوا ہے ہمیں اور وہ کھیلے جا رہے ہیں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں. رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے. سیریا میں ان کے مطابق انہوں نے کر دیا. وہ ایران پر ان کی نظر رجیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں نا. وہ ظاہر ہے ایسی حکومت لانا چاہ رہے ہیں جو اسرائیل کی حمایت ہو، جیسے اردن. ہاں جی بالکل. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حوالے سے دعا ہی کر سکتے ہیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے، وہ اس پہ کام کرے، اس حوالے سے سوچے، کیونکہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے. انہوں نے کون کل کیا پتہ کس پوزیشن پہ ہو اور کس طرح اپنا رول پلے کر سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سوال امت کے لیے خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں لازمی
فلسطین کے لوگوں کو اور جہاں جہاں اسرائیلی بربریت جاری ہے وہاں کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی.